السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ دل سے مانگی جائے تو راستے خود کھلتے ہیں۔ ایسی حاجت جو آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لے۔ ایسا وقت آیا ہے جب دنیا کے سارے دروازے بند لگے، لیکن ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہو، اللہ کا دروازہ۔ ایسے وقت میں ایک نفل ہے جو دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں نماز حاجات۔ یہ صرف 2 رکعت نماز حاجات نہیں، یہ ایک التجا ہے، ایک یقین کا مظاہرہ ہے کہ یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں جس سے میں مانگوں، بس تو ہی کافی ہے۔ جب دل بوجھل ہو، جب آنکھیں رو چکی ہو، جب لوگوں نے مایوس کر دیا ہو، تو بس 2 رکعت پڑھو نماز حاجات اور سجدے میں اپنے رب سے کہتے یا اللہ، تو ہی کافی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو کیوں نہ اسے نماز میں پکارا جائے۔ جب ہر در بند ہو تو نماز حاجت سے دستک دیں۔ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کبھی آپ صرف ایک سجدے دور ہوتے ہیں اس زندگی سے جس کے لیے آپ دن رات دعا کرتے ہیں۔ نماز حاجت پڑھیں یقین کے ساتھ، اور اللہ سے وہ مانگے جو کسی اور سے مانگنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ رب کے سامنے جب دل سے جھکتے ہیں تو وہ راستے وہاں سے نکالتے ہیں جہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ نماز حاجات کریں اور یقین رکھیں کہ اب میرا معاملہ اللہ سنبھال لے گا۔ میں آپ سے ایک بات یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ نماز کہاں لکھا ہے، کس نے بتائی ہے، ریفرنس پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ہمارے علماء ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے تجربات ہوتے ہیں جو انہوں نے آزمائے ہوئے ہوتی ہے۔ تو یہ نماز حاجت انہی لوگوں نے بتایا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں استغفار پڑھتی ہوں تو پھر میں اپنا تجربہ شیئر کرتی ہوں یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، یا پھر لوگ شیئر کرتے ہیں تو میں ان کے تجربات وغیرہ شیئر کرتی ہوں کہ اس چیز سے ان کو یہ فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح ان کے جو ہے اپنے تجربات ہوتے ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ تو یہ جو ہے نا علماء وغیرہ کا بتایا ہوا ہے، اور یہ شیخ جو ہے مکی اعجازی ہے، جس کے ویڈیو میں نے دیکھی اور میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا، اور ان کے جو ہے ویڈیو جو تھی ان پر لوگوں نے بہت اچھے کمنٹس دیے تھے کہ ہم نے جب نماز پڑھی نا تو ہماری دعائیں قبول ہوئی ہے۔ اور وہ شیخ جو ہے وہ مکی اعجازی صاحب، وہ مکہ میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو وظائف وغیرہ بتاتے ہیں۔ تو یہ علماء ہوتے ہیں، یہ ان کے جو ہے تجربات ہوتے ہیں، انہوں نے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز حاجت انہی لوگوں نے بتایا ہوا ہے۔ اور اگر بات کی جائے نماز حاجات کی، سمپل نماز حاجات، تو آپ اگر صرف 2 نفل حاجات پڑھ کر اور وہ حاجات کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ پڑھیں تو اس سے بھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ نماز میں سلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ آپ جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، نماز کے بعد وہ دعا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور جو مجرد دعائیں ہیں وہ دعا میں آپ پڑھیں تو اس سے بھی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز یا کچھ اور مجرب علماء لوگوں کے جو ہے نا بتائے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے تجربے کیے ہوئے، یہ وہ والے جو ہے نا حاجت نماز وغیرہ۔ تو آپ یہ چاہے تو کر لیں، آپ چاہے تو سادہ نفل حاجات پڑھ لیں، ہر چیز میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جس چیز پر یقین کریں گے وہی چیز جو ہے نا اسی سے نا آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے یقین کیا کہ اس تعویذ سے مجھے فرق ہوگا، تو پھر وہ ایسا ہوگا نا کہ وہ تعویذ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے رب پر یقین کریں گے کہ میرا رب مجھے دے گا، تو اللہ آپ کو دے گا۔ نماز صلاح ایسے ہے، اگر آپ سادہ نماز پڑھیں، یعنی جو فرض نماز ہوتی ہے وہ بھی پڑھیں نا صحیح طریقے سے، تو اس میں بھی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ سب یقین کی بات ہوتی ہے۔ اور نماز کی بات کی جائے تو نماز میں ہر دعائیں قبول ہوتی ہے، چاہے حاجت کی نماز لے، چاہے فرض نماز، نفلی نماز، جو بھی نماز ہو، اس سے دعائیں گارنٹیڈ قبول ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں لوگوں کے کچھ کمنٹس ہیں اس بارے میں کہ اس نماز سے جو ان کو فائدہ ملا ہے وہ شیئر کروں گی۔ ایک نے شیئر کیا کہ میں نے اس نماز کو رمضان کے شب قدر میں پڑھا تھا اور میری گورنمنٹ جاب لگ گئی۔ الحمدللہ ہم کو اس نماز سے بہت فائدہ ہوا ہے، اللہ الحمدللہ۔ ایک اور کہ الحمدللہ مجھے اس کا رزلٹ جو ہے وہ 2 دن میں ملا، اور میں ابھی بھی پڑھ رہی ہوں۔ اور ایک اور سسٹر نے شیئر کیا ہے، بہت اچھا وظیفہ ہے، اللہ کے حکم سے اس نماز کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ ایک بھائی نے شیئر کیا ہے کہ یہ نماز پڑھی ہے، الحمدللہ میں نے دعا کی ہے تو میری دعا جو ہے قبول ہوئی ہے۔ آپ لوگ بھی پڑھیں اور فائدہ حاصل کریں۔ اور ایک اور سسٹر نے شیئر کیا ہے، یہ نفل بہت اچھے ہیں، میں نے اپنی سسٹر کی نکاح کے لیے پڑھے 3 دن اور اس کا نکاح ہو گیا ماشاءاللہ۔ یعنی 3 دن صرف پڑھا اور ان کا نکاح ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور ایک نے شیئر کیا ہے، الحمدللہ آئی گوٹ پولیس جاب آفٹر ڈوئنگ اونلی 1 ٹائم، یعنی صرف ایک مرتبہ میں نے
یہ جاب کے لیے پڑھا یہ نماز، اور مجھے جاب مل گئی پولیس کی، جبکہ ظاہری لحاظ سے کوئی امکان نہیں تھا ماشاء اللہ۔ اور ایک بھائی نے شیئر کیا الحمدللہ میں نے ملازمت کے لیے کیا، اللہ نے مجھے بہت اچھی ملازمت دی۔ اور ایک نے شیئر کیا ہے الحمدللہ اس نماز میں بہت تاثیر ہے، میں نے بھی جس کام کے لیے پڑھی وہ ہو گیا تھا ماشاء اللہ۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے اور ابھی بھی شیئر کروں گی، پک جو ہے میں اسکرین پر لگا دوں گی۔ جو دعائیں ہیں اسکرین پر لکھی ہوئی نا، یہ دعائیں آپ نے سیم 4 نیت کرنی ہے، 4 رکعت نیت جو ہے ایک نیت سے یعنی کرنی ہے، 4 رکعت نفل، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت جو لکھی ہے یہ آیت پڑھنی ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دعا کرنا ہے، چاہے سجدے میں چاہے اٹھ کر، اور نیت صرف ایک ہو، 4 نفل یعنی 7 ہی کرنی، الگ الگ نہیں کرنی۔ آپ چاہے 3 دن میں کرے یا 7 دن یا روزانہ پڑھے، یا جب تک آپ کا دل کرے، جب تک آپ کا دل مطمئن ہو آپ یہ نماز پڑھے۔ اس میں کوئی دن کا ایشو نہیں ہے کہ یعنی اتنے دن لازمی پڑھنا ہے، یا جمعرات کے دن پڑھنا ہے یا بدھ کے دن پڑھنا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، جیسے جب بھی پڑھے، سوائے فجر اور عصر کے بعد، کیونکہ وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے اگر نا امید ہو چکے ہیں، یہی تو وقت ہے آپ نماز حاجات پڑھیں، کیونکہ جب سب جواب دے دیتے ہیں تو اللہ سب سے خوبصورت طریقے سے جواب دیتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی دل سے مانگا ہے تو اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ نماز حاجات صرف رکعتیں نہیں ہے، یہ روح کی فریاد ہے۔ کبھی کسی کے نیت کے 2 نفل، کسی کا رو کر کیا گیا سجدہ، کسی کی خاموشی سے کی گئی دعا پوری نصیب بدل دیتی ہے۔ نماز حاجت تقدیر کا راستہ بدلنے والی دعا ہے۔ وہ رب جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، وہ تمہاری حاجت کیسے رد کرے گا؟ بس مانگے، نماز حاجت میں مانگے، وہ دے گا۔ اللہ کو آپ کے الفاظ نہیں، آپ کی سچائی پسند ہے۔ نماز حاجت میں رو کر مانگے، وہ دے گا، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ آپ کو دے گا۔ یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو آج آپ بھی مانگیں، نماز حاجت پڑھے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دل سے اپنے جو آپ کے دل میں ہے وہ اللہ سے شیئر کرے، وہ سنے گا اور وہی دے گا جواب آپ کے لیے، جو بہتر ہوگا وہ آپ کے لیے کرے گا۔ بس رب پر یقین ہو کہ اسی نے دینا ہے، وہی ہے جو پالنے والا ہے اور وہی ہے جو سننے والا ہے۔ اسباب پر نہ ہو یقین، بس رب پر ہو کہ میں نے رب سے مانگا ہے، میں نے یہ اس نماز پر بھی اپنے دھیان نہیں جانا کہ میں نے بس مانگا رب سے ہے، میں رب سے مانگ رہی ہوں۔ ہر چیز میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے کری ہوں اور بس میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، میرا اسباب ذریعہ سب کچھ میرا رب ہے۔ تو اللہ سے مانگے اور اللہ دینے والا ہے، یقین کے ساتھ ہو، انشاءاللہ ملے گا۔ اور اگر کوئی کچھ نہ بھی ملے نا تو یہ یقین کرے کہ اس میں میرے لیے بہتر ہے، تو جو بہتر ہوگا رب وہی کرے گا۔ پھر جو ہوگا آپ کے ساتھ آپ نے بس اسی میں اپنے آپ نا سپرد کرنا ہے اور اللہ سے الحمدللہ کہنا ہے کہ بے شک میرا رب جو کرے گا اسی میں بہتری ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ مزید ملیں گے نئے معجزات کے ساتھ، نئے تجربات کے ساتھ۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ